بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے ان مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن حذافہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن بکر تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تمیمی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہائشی تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مار مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلا وار کیا۔ شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا
کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا اور فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ نہایت برا برتاؤ کیا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے وصیت کی اے میرے بچوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق کا ساتھ دینا، مظلوموں کی اعانت کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے قصوں کو سہارا دینا، قرآن سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا دو شخص انتہائی بدبخت ہیں، اول وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، اور دوم وہ جو تیرے سر پر تلوار کا وار کرے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا علی قرآن کے ساتھ ہوں گے اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا اور پھر دونوں مجھے حوض کوثر پر آن ملیں گے۔ حضرت ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر جا رہا تھا تو میری ملاقات حضرت عبد الرحمن بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عراق جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عراق نہ جائیے، وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نیزے پر چڑھایا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پہلے سے سن رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔